نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ بنو قینقاع جو کہ یہود کے ٹرائب تھے مدینہ کے، وہ مسلمانوں کو بہت ستا رہے تھے، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فورٹس میں ان کو گھیر لیے اور مدینہ سے ان کو ایوکٹ کر دیے، مدینہ سے ان کو باہر نکال دیے۔ اس کے بعد بنو نذیر جو یہود کی دوسری ٹرائب تھی، وہ بھی مسلمانوں سے بدلہ لے رہے تھے۔ ان کا ایک لیڈر تھا جس کا نام تھا کعب بن اشرف، وہ مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کر رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا، کون ہے جو مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعب بن اشرف سے چھٹکارا دلائے گا؟ کیونکہ کعب بن اشرف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی بہت توہین کی ہے۔ تو یہ سن کر مسلمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کعب کو مارنے کی ذمہ داری لی، اور پھر ایک دن وہ پلان بنا کر کعب بن اشرف کا قتل کر دیے۔ مینوائل مدینہ میں کیا ہو رہا تھا؟ مدینہ کے مسلمان ٹروپس جو تھے، جو مکہ کے کیروانز حجاز سے ہو کر سریا جاتے تھے، وہ ان کو لوٹتے تھے۔ بیسکلی وہ لوگ مشرکون کی کیروانز کو لوٹتے تھے، جس کی وجہ سے مشرکون بہت غصے میں تھے، بہت ہی فرسٹریٹڈ ہو گئے تھے۔ تو ہجرہ کے 3rd ایئر میں جمادی الثانی کے مہینے میں جو سمر کا وقت تھا، مکہ کے مشرکون کے کیروانز ٹریڈ کرنے کے لیے سریا کے لیے نکلے۔ تو اب ان کے جو لوگ تھے جس کے کاروبار ان کیروانز سے ہوتے تھے، اس ٹریڈ سے ہوتے تھے، ان کو اب مشکل ہو رہی تھی سریا جانے کے لیے، کیونکہ ان کو مسلمانوں کا ڈر تھا کہ مسلمان ان کے کیروانز کو لوٹ نہ لیں۔ اور جس طرح ان کے کیروانز کو مسلمان ریڈ کر رہے تھے، اس کی وجہ سے مکہ والوں کو کافی نقصان ہو رہا تھا، کافی مالی نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ یہ لوگ یاد ہے نا سمر میں سریا جاتے تھے اور ونٹرز میں یمن جاتے تھے ٹریڈ کرنے کے لیے۔ تو اب اگر ان کو سریا جانے سے نقصان ہو رہا تھا تو یہ نقصان ان کو یمن سے بھی ہو رہا تھا، کیونکہ دیکھیے سریا سے یہ لوگ سامان خریدتے تھے اور یمن میں بیچتے تھے، اور ویسے ہی یمن سے خریدتے تھے اور سریا میں بیچتے تھے۔ تو بیسکلی جب ان کا سریا کا بزنس امپیکٹ ہو رہا تھا تو یمن کا بھی بزنس امپیکٹ ہو رہا تھا، وہاں پر بھی ان کو نقصان ہو رہا تھا۔ تو اس بار انہوں نے سوچا کہ حجاز سے جانے کے بدلے، یعنی مدینہ سے ہو کر جانے کے بدلے، یہ لوگ دوسرا راستہ لیں گے جو نجد سے ہو کر عراق سے جانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ راستہ بہت لمبا تھا، اور یہ لمبا راستہ طے کرنے کے لیے ان کو کافی سارا خرچہ بھی تھا۔ ان کے لیے لمبا راستہ لینا ایکسپینسو تھا، پر پھر بھی وہ لوگ یہ راستہ چنے۔ تو اب مکہ والوں نے فرید بن حیان کو، جو کہ ایک گائیڈ تھا، اس کو اپوائنٹ کیے کہ ان کے کیروانز کو نئے راستے سے سریا لے جائیں۔ اور اس کیروان کا لیڈر کون تھا؟ صفوان بن امیہ۔ صفوان بن امیہ کون ہے؟ یاد ہے نا، امیہ بن خلف کا بیٹا تھا یہ۔ تو صفوان کو مسلمانوں سے اپنے والد کی موت کا بدلہ لینا تھا، تو اس کے اندر پہلے سے ہی مسلمانوں کے لیے بہت غصہ بھرا ہوا تھا۔ خیر، تو اب یہ لوگ پلان بنا کر نجد کے راستے سے سریا کے لیے نکلے۔ تو اب جیسے یہ لوگ نئے راستے سے نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ ان کا کیروان سریا جا رہا ہے، اور وہ بھی دوسرے راستے سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 100 مسلمانوں کو جمع کیا اور زید بن حارثہ کو انچارج بنا کر ان کے کیروان کو ریڈ کرنے کے لیے بھیجا۔ اب مسلمان مدینہ سے نکلے اور ایک جگہ جس کا نام تھا القردہ، وہاں پہنچے اور مشرکون کے کیروان کو ریڈ کیے۔ جیسے یہ لوگ کیروان کے پاس جا رہے تھے، صفوان نے ان کو دیکھ لیا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنا سارا مال وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب جو مال مسلمانوں کو ملا، جو مال غنیمت یا جس کو اسپوائلز آف وار بھی کہا جاتا ہے، تو وہ مال جو تھا وہ کیروان کا اراؤنڈ 1,00,000 درہم کا تھا۔ یعنی وہ جو کیروان ریڈ کیا گیا اس میں چاندی اور جو بھی مال تھا وہ اراؤنڈ 1,00,000 درہمز کی ویلیو کا تھا، جو ان مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملا، جو کہ یہ بہت بڑا اماؤنٹ تھا، یہ بہت بڑا کیروان تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کافی سارے لوگ مکہ سے اس میں انویسٹ کیے تھے۔ تو اب یہ ریڈ مکہ والوں پر بہت بھاری پڑی، مسلمان ان پر بہت پریشر ڈال رہے تھے، ان کو پہلے سے کافی نقصان ہو چکا تھا، اب اس کے بعد ان لوگوں کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، جس سے ان لوگوں کے اندر غصہ اور بدلہ لینے کی آگ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ان کے پاس اب 2 آپشنز بچے تھے، یا تو اپنے ایروگنس کو، اپنے گھمنڈ، اپنے غرور کو توڑ کر مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیں، یا پھر آل آؤٹ اپنی پوری طاقت لگا کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں اور ان کو ہرا دیں۔
تو پہلا کنڈیشن تو مکہ والوں کے لیے تھا نہیں، کیونکہ وہ لوگ اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ وہ لوگ اب مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں۔ تو اب ان کے پاس دوسرا آپشن بچا، جو کہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں، کیونکہ دیکھیے یہ لوگ جنگ بدر سے ہی مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کا غصہ اور ان کا بدلہ اور بڑھ رہا تھا۔ ان کے لیے یہ سچویشن ڈو اور ڈائی والا سچویشن تھا، یا کرو یا مرو۔ مکہ کا ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ ہر طرف لوگوں کے رونے کی اور چلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی، کیونکہ دیکھیے ایک تو کئی سارے لوگ ان کے بدر میں مارے گئے، کئی سارے لوگ کیپٹیوز ہو کر مدینہ میں رہنے لگے، اور کئی سارے لوگ جو زخمی ہوئے بدر میں، وہ لوگ اپنی ڈیلی لائف ٹھیک سے نہیں گزار سک رہے تھے، کیونکہ ان کی ڈیلی لائف پر بھی امپیکٹ ہوا تھا، اور اوپر سے یہ مالی نقصان جو ان کو ہر تھوڑے دن کو ہو رہا تھا، ان کے کیراوانز جو ریڈ کیے جا رہے تھے۔ تو ان سارے ریزنز کی وجہ سے یہ لوگ بہت زیادہ غصے میں، بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھے۔ اس لیے اب ایک دن یہ لوگ مل کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے فریش پلانز بنائے، جس سے ان کو لگا کہ ان کی عزت، ان کا آنر، ان کا رتبہ ان کو واپس مل جائے گا۔ اور ان سب لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو سب کچھ ڈرائیو کر رہے تھے، جو یہ جنگ کے لیے پش کر رہے تھے، اور یہ لوگ کون تھے؟ اکرمہ بن ابی جہل، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، ان کو ابو جہل کا بدلہ لینا تھا۔ دوسرے تھے صفوان بن امیہ، جو امیہ بن خلف کے بیٹے تھے، اور ان کو بھی ان کے والد کا بدلہ لینا تھا۔ تیسرا تھا ابو سفیان۔ ابو سفیان کو بہت نقصان ہوا تھا، مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا تھا۔ اور چوتھا تھا عبداللہ بن ابی ربیعہ۔ اب یہ لوگوں نے قسم کھائی کہ یہ لوگ مسلمانوں کو تباہ کر کے ہی دم لیں گے، اور اس پلان کے لیے اب ان کو پیسے بھی چاہیے تھے، کیونکہ جنگ کے لیے کافی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، رائٹ؟ تو یہ سب مل کر یہ پلان بنائے کہ ابو سفیان کا جو کیراوان تھا، یاد ہے نا، جو جنگ بدر کے وقت مسلمانوں سے بچ کر مکہ پہنچا، تو یہ لوگ اس کیراوان کے جو پروفٹس آئے تھے ان کو، وہ سارے پروفٹس جنگ میں لگانا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے مکہ کے باہر کے قبیلے والوں کو بھی یہ میسج بھجوایا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ اب جنگ کرنے والے ہیں، اور جو مسلمانوں کے خلاف ہے، جو مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، وہ سب ان کی جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انفیکٹ صفوان نے کئی پوئٹس بھی ہائر کیے، تاکہ وہ لوگ اپنی پوئٹری سے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے آرمی میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اس وقت لوگوں پر پوئٹری کا بہت ہی اسٹرانگ انفلوئنس ہوتا تھا۔ اس وقت پوئٹری میڈیا کی طرح تھی، ٹھیک ہے؟ تو لوگ پوئٹری کے ذریعے کافی ایموشنز شیئر کرتے تھے۔ تو صفوان نے بھی ایک پوئٹ کو ہائر کیا تھا جس کا نام تھا ابو عزہ، جو کہ اس نے جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کے خلاف لڑا تھا، اور یہ کیپٹیو بھی کر لیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا اس سے کوئی رینسم لیے اس کو چھوڑ دیے تھے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلیڈ کر رہا تھا کہ وہ بہت غریب ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک اگریمنٹ کیا کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود بھی پھر اب یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ احد میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا، کیونکہ صفوان نے اسے یہ کہا تھا کہ اگر تم کو جنگ میں کچھ بھی ہو جائے تو پھر میں تمہارے بیٹیوں کی فائنینشیل ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ تو اس لیے یہ اس کی بات سن کر راضی ہو گیا۔ تو اب مکہ والے جتنا ہو سکے باہر کے قبیلے والوں کی مدد لیے، اور کہا گیا ہے کہ ان کی آرمی جو تیار ہوئی تھی وہ اراؤنڈ 3000 لوگوں کی تھی، جس میں ان کے کئی سارے عورتیں بھی شامل تھیں، اور یہ لوگ سارے آرمرز کے ساتھ پراپرلی تیار ہو کر تھے، اور کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اراؤنڈ 3000 اونٹ بھی تھے۔ ان کا مین لیڈر تھا ابو سفیان، اور ابو سفیان نے ان کی آرمی کے 3 گروپس بنائے۔ پہلا گروپ ولید بن مغیرہ کے انڈر تھا، دوسرا گروپ اکرمہ بن ابی جہل کے انڈر تھا، اور تیسرا گروپ بنی عبد الدر کے انڈر تھا۔ تو اب ان کے سارے پلانز بن گئے تھے اور ان کی آرمی تیار ہو گئی تھی۔ اب مکہ میں عباس بن عبد المطلب رہ رہے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، رائٹ؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ایج کے تھے اراؤنڈ۔ تو کہا گیا ہے کہ جب ان تک یہ بات پہنچی مشرکون کے پلانز کی، تو یہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیٹر بھجوائے جس میں وہ یہ سارے انفارمیشن بتائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد قباء میں تھے، اور جب ان کو یہ لیٹر ملا تب وہ ابی بن کعب کو بولے کہ اس کو پڑھ کر سنائیں۔ اور جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ کے مشرکون جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مدینہ گئے اور انصار اور مہاجرین سے کنسلٹ کیے کہ اس کا پلان آف ایکشن کیا ہوگا۔ اب پورے مدینہ والوں کو الرٹ کر دیا گیا، لوگ اپنے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ مدینہ کے باہر گارڈ کر رہے تھے، مدینہ کے اندر گارڈ کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ دوسری طرف مکہ کے مشرکون
مکہ سے اپنی آرمی کو لے کر مدینہ کی طرف نکلے، اور یہ ہجرہ کے 3rd ایئر کے شوال کے مہینے کی بات تھی، ٹھیک ہے، اراؤنڈ 6 شوال کو یہ لوگ مکہ سے نکلے۔ راستے میں جب یہ ابوا پہنچے، جو کہ ایک جگہ کا نام تھا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ کی خبر تھی، تو ابو سفیان کی بیوی جو ان کے ساتھ موجود تھی، اس نے کہا کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی اس خبر کو کھود کر نکال دیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ دیکھیے کتنا ڈرتے تھے یہ لوگ، پھر بھی باز نہیں آئے۔ پھر ان کی آرمی عینین پہنچی جو احد کے پہاڑ کے قریب تھی، تو یہ لوگ وہاں رکے اور وہاں پر اپنا کیمپ ڈال کر ریسٹ کرنے لگے۔ اب احد کا پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے جو مدینہ کے نارتھ میں آتا ہے، تو یہ لوگ وہاں پہنچ کر اپنا کیمپ لگائے۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان سے لڑنے کے ڈیفینسو اسٹریٹجیز بنا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان تھا کہ ڈیفینس پلان کریں، یعنی مدینہ میں رہ کر ہی ان سے لڑیں۔ جب یہ لوگ مدینہ کے گلیوں سے آئیں گے تب وہی مسلمان آدمی ان کا مقابلہ کریں گے، اور جو عورتیں اور بچے ہوں گے وہ اپنے گھروں کے چھت پر جا کر اوپر سے ان لوگوں کے اوپر اٹیک کریں گے پتھریں مار کے۔ یہ پلان سن کر عبداللہ بن ابی جو منافقون کا لیڈر تھا، وہ اور دوسرے سارے منافقون خوش ہو گئے، کیونکہ ان کو جنگ کے لیے نہیں جانا تھا، کیونکہ ان کو اپنی جان کا ڈر تھا۔ لیکن جو مسلمان نوجوان تھے، جو یوتھ تھے، ان کو مدینہ سے باہر نکل کر مشرکون کے ساتھ آؤٹ رائٹ لڑنا تھا، جیسے کہ بدر کے وقت ہوا تھا، کیونکہ کافی سارے ایسے لوگ تھے جو بدر کے وقت جنگ میں نہیں شامل ہو سکے۔ تو اب وہ لوگ سب چاہتے تھے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور مشرکون سے لڑنے کے لیے نکلیں۔ اور ان مسلمانوں کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر یہ لوگ مدینہ میں ہی رہیں گے تو شاید مشرکون ان سے لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، اس لیے ان کو مدینہ سے باہر نکل کر مشرکون سے لڑنا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان تو کچھ اور ہی تھا۔ پر کیونکہ یہ گروپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ پریشر ڈال رہے تھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور اپنے حجرے میں تیار ہونے کے لیے چلے گئے۔ تو اب باہر صحابہ کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ لوگ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشر ڈالے، ان کو پریشرائز کیے۔ تو وہ لوگ حمزہ رضی اللہ عنہ کو بولے کہ کیوں نہ آپ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ اگر وہ چاہیں تو ہم مدینہ میں ہی رہ کر جنگ کریں گے۔ تو جب حمزہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے یہ بات بولے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی جنگ کے آرمر، ان کی شیلڈ سب پہن کر باہر آ چکے تھے، اور وہ بولے کہ ایک نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جنگ کے آرمر کو پہننے کے بعد اپنا ارادہ بدل دے جب تک کہ اللہ ان کے اور ان کے دشمنوں کے بیچ فیصلہ نہ کر دے۔ یعنی جب جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، جب ایک بار ڈیسیشن لے لیں تو پھر واپس پلٹنا غلط ہے۔ تو پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ مسلمانوں کو احد کے لیے نکلنا ہے۔ تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مسلمانوں کی آرمی احد کے لیے نکل گئی۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخین پر رکے، ٹھیک ہے، شیخین ایک جگہ کا نام تھا، تو وہاں پر وہ لوگ رکے اور ان کی آرمی کو انسپیکٹ کرنے لگے، چیک کرنے لگے کہ کون کون آیا ہے، کس کو کیا ذمہ داری دینی ہے، کس کی کیا کیا جگہ ہوں گی، رائٹ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی آرمی میں کافی سارے لوگ ایسے تھے جو کم عمر کے تھے، جو یوتھ تھے، 15 سال سے بھی کم تھے، اور اس وقت کیا ہوتا تھا کہ 15 سال سے کم عمر والے جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب صحابہ کو جو 15 سال سے کم عمر کے تھے ان کو واپس مدینہ بھیج رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک صحابی تھے جس کا نام تھا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کو بہت لیڈ کیا کہ میں بہت اچھی آرچری کرتا ہوں، تو پلیز مجھے رکھ لو، مجھے جانے مت دو۔ تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ وہ آرمی جوائن کر سکتے ہیں۔ پھر یہ دیکھ کر سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ مجھے بھی رکھ لو، میں بہت اچھی طرح سے ریسلنگ کرتا ہوں اور میں رافع بن خدیج کو کافی بار ہرا چکا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پتہ کیا اور پھر پتہ چلا کہ وہ سچ میں بہت اچھی ریسلنگ کرتے تھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی کہ وہ بھی جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی کم عمر والے لوگ تھے یہ لوگ، اور اتنا زیادہ جذبہ تھا ان کے اندر اسلام کے لیے لڑنے کے لیے، مشرکون سے لڑنے کے لیے۔ ان کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، کیونکہ دیکھیے اتنی کم عمر میں جنگ پر جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جنگ پر جانا یعنی اپنی جان کا رسک تھا، رائٹ، کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے کسی کو نہیں پتا تھا۔ اس کے باوجود بھی جب دین کی بات آئی تو یہ لوگ اتنے جذباتی تھے کہ یہ لوگ چھپ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑے نہ، کہ یہ لوگ جنگ میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔
تو اب جتنے بھی لوگ بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آرمی کے 3 گروپس بنائے. ایک تھا مہاجرین کا گروپ جس کے لیڈر تھے مصعب ابن عمیر. دوسرا گروپ اوس ٹرائب کا تھا جس کے لیڈر تھے اسید بن حدیر. اور تیسرا گروپ خزرج ٹرائب کا تھا جس کے لیڈر تھے حباب بن منذر رضی اللہ عنہم. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو مسلمانوں کی آرمی تھی وہ ٹوٹل کتنے لوگوں کی تھی؟ 1000 لوگوں کی تھی. اور اب تک پلان کے حساب سے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. لیکن اب عبداللہ بن ابی جو منافقون کا لیڈر تھا جس کو مدینہ میں ہی رہ کر جنگ کرنا تھا کیونکہ وہ اپنی جان کے لیے ڈر رہا تھا، وہ بھی اپنے لوگوں کو لے کر ان کے ساتھ شامل ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس کو آڈ ون آؤٹ نہیں بننا تھا، ورنہ سب کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا رائٹ کہ یہ منافقون ہیں، کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ زبردستی آ تو گیا لیکن اب واپس جانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا. اور پھر اس نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ یہ اپنے لوگوں کو لے کر واپس مدینہ چلا جائے گا. اور اس کا بہانہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوجوانوں کے سجیشنز کو مان لیا اور میرے سجیشن کو امپورٹنس نہیں دیے. میں تو ان کا لیڈر ہوں لیکن پھر بھی مجھے امپورٹنس نہیں دیے. تو یہ کہہ کر یہ ناراض ہو گیا اور اپنے لوگوں کو لے کر واپس چلے گیا. اب اس کے کتنے لوگ تھے؟ 300 لوگ تھے. یہ 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا. تو اب مسلمانوں کی آرمی کتنی رہ گئی؟ 700 لوگوں کی. ٹھیک ہے. خیر، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرمی کے ساتھ احد کی طرف نکلے اور احد کے پہاڑ کے ویلی میں پہنچے. تو یہ ایسی جگہ پر آئے جہاں پر ان کے پیچھے احد کے پہاڑ تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے سامنے مشرکون تھے. سو بیسکلی جہاں مشرکون کی جگہ تھی، جہاں وہ لوگ تھے، وہ لوگ مدینہ اور مسلمانوں کے بیچ میں تھے. اور دوسری طرف مسلمانوں کے پیچھے احد کے پہاڑ تھے. ٹھیک ہے. جہاں سے ان کو پروٹیکشن مل رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اپنی آرمی کی پوزیشن کیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو لگا کہ ان کے پیچھے تو احد کے پہاڑ ہیں جہاں سے ان کو پروٹیکشن ملے گی، اور ان کے سامنے مشرکون ہیں جہاں پر ان کو فوکس کرنا پڑے گا. لیکن جب وہ سروے کر رہے تھے تب ان کو ایک چھوٹا سا پہاڑ دکھا جس کا نام تھا جبل عینین، جس کا بعد میں نام ہوا جبل رمح. تو اس جگہ پر سے ان کو مشرکون کا خطرہ دکھا. ان کو لگا کہ دشمن یہاں سے آ سکتا ہے اور ان پر پیچھے سے وار کر سکتا ہے. تو اس کو بلاک کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی کے 50 لوگوں کو اس پہاڑ پر پوزیشن کروایا، اس پہاڑ پر کھڑایا اور ان سے کہا کہ یہاں پر سے کوئی دشمن کو آنے نہیں دینا چاہیے، اور جو بھی آئے گا ان کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا تیر چلا کر ان پر. ٹھیک ہے. یہ لوگ آرچرز تھے بیسکلی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 لوگوں کے لیڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنایا. ٹھیک ہے. ان سب کا کام کیا تھا؟ تیر چلانے کا کام تھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیئر انسٹرکشنز دیے کہ چاہے جو بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، چاہے ہم جیتیں، چاہے ہم ہاریں، چاہے ہم مر بھی کیوں نہ جائیں، چاہے پرندے آ کر ہمیں کھانے کیوں نہ لگ جائیں، لیکن پھر بھی تم لوگ اپنی اس جگہ سے نہیں ہٹو گے جب تک کہ میں تم کو انسٹرکشنز نہیں دوں، جب تک کہ میں تم کو آرڈرز نہیں دوں. تم لوگوں کو یہیں اس پہاڑ پر ہی رہنا ہوگا تاکہ دشمن یہاں سے آ نہ سکے. ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار نکالے اور بولے کہ کون ہے جو مجھ سے یہ تلوار لے گا؟ تو سارے صحابہ والنٹیئر کرے کہ ہم لیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو یہ تلوار مجھ سے لے گا اور اس کا حق ادا کرے گا؟ تو دیکھیے اب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوئی رائٹ، کیونکہ اس تلوار کا حق ادا کرنا یعنی دشمن سے ایسا لڑنا، اتنا لڑنا کہ تلوار مڑ جائے پر انسان کے ہاتھ نہ رکے. تو اب یہ سن کر صحابہ سوچنے لگے. لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یہ آگے آئے اور یہ بولے کہ میں اس کو لوں گا یا رسول اللہ، اور میں اس تلوار کا پورا حق ادا کروں گا. تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بہت ہی بریو اور سٹرونگ صحابی تھے. ٹھیک ہے. ان سے لوگ بہت ڈرتے تھے اور یہ بہت ہیوی پرسنالٹی کے بھی تھے. اب جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تلوار لی، یہ فوراً اپنا ریڈ بینڈ نکالے اور اپنے سر پر باندھ لیے. ٹھیک ہے. اس کا یہ سائن تھا کہ اس کا مطلب کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اب جنگ کے لیے تیار ہیں، اور وہ دشمن کے سامنے اپنی تلوار کو ہلاتے ہوئے اکڑ کے ساتھ فل کانفیڈنس کے ساتھ چل رہے تھے. بیسکلی وہ دشمنوں کو ڈرانا چاہتے تھے. تو ان کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا چلنا اللہ کو ناپسند ہے، سوائے ایسے سچویشن میں، یعنی جب دشمن کو ڈرانے کے لیے ابو دجانہ ایسا چل رہے ہیں تو یہ ایک ایکسیپشن ہے، ورنہ مسلمان کو اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، ہمبل ہو کر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو کہا گیا ہے کہ اس دن جو بھی دشمن ابو دجانہ کے سامنے آیا وہ سب کے سب مارے گئے. ابو دجانہ نے سب کو ختم کیا، سب کا قتل کیا اور صحیح معنی میں اس تلوار کا حق ادا کیے.
سبحان اللہ. خیر، تو اب مکہ کی آرمی کے بھی 3 گروپس ڈیوائیڈ ہوئے. ٹھیک ہے، ابو سفیان تو سب کا مین لیڈر تھا. ایک گروپ تھا جس کا لیڈر بنا اکرمہ، دوسرا گروپ جس کے لیڈر تھے خالد بن ولید، اور تیسرا گروپ جس کے لیڈر تھے عبد الدر. ٹھیک ہے، تو جنگ شروع ہوئی اور مشرکون کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ آگے آئے، اور وہ مشرکون کے گروپ بنی عبد الدر کے فلیگ بیرر تھے. تو یہ آگے آئے اور مسلمانوں کو چیلنج کیے. تو مسلمانوں کی طرف سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ گئے اور یہ طلحہ کے اونٹ پر چڑھ گئے اور اس کو گرا کر اس کا قتل کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بولے اللہ اکبر، اور ان کے پیچھے سارے مسلمان چلائے اللہ اکبر. اس کے بعد طلحہ کے بھائی عثمان، ان کے ہاتھوں فلیگ دیا گیا. تو دیکھیے، جو آرمی کے فلیگ بیررز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کبھی فلیگ کو گرنے نہ دیں. جب فلیگ گر جائے گا تو اس کا مطلب آرمی یہ سمجھے گی کہ وہ لوگ ہار گئے. ٹھیک ہے، تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ فلیگ کو اوپر ہی رکھیں اور کبھی گرنے نہ دیں. ٹھیک ہے، تو اب طلحہ بن ابی طلحہ جو تھے وہ فلیگ بیرر تھے. اب ان کا قتل ہوا تو فلیگ گر گیا. تو اب ان کے بھائی عثمان کے ہاتھوں فلیگ آیا، تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان پر اٹیک کیا اور ان کا قتل کر دیا. پھر فلیگ گیا ابو سعد بن ابی طلحہ کے ہاتھوں، اور کہا گیا ہے کہ ابو سعد پر بھی حملہ کیا گیا ہے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ذریعے، اور انہوں نے بھی ان کا قتل کر دیا. پھر کلاب بن طلحہ کے ہاتھوں میں وہ فلیگ دیا گیا جس کو الزبیر بن العوام نے ان پر حملہ کیا اور ان کا قتل کر دیا. اس طرح کہا گیا ہے کہ 10 لوگ بنی عبد الدر کے گروپ سے جو فلیگ بیررز تھے ایک کے بعد ایک سارے مارے گئے، اور اس کے بعد ان کا غلام بچا جس کا نام تھا ثواب. کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ماسٹرز سے زیادہ طاقتور تھا، زیادہ بریو تھا، اور اس نے بھی کافی دیر تک لڑائی کی لیکن پھر اس کا بھی قتل ہو گیا. اس کے بعد ان کا فلیگ کسی نے نہیں اٹھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مشرکون مارے جا رہے تھے اور ان کے فلیگز گر رہے تھے. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں مشرکون کے کئی لوگوں کا قتل کیے. یہ دونوں اس جنگ میں کافی بریوری دکھائے، ان کے ہاتھوں کئی سارے لوگ مارے گئے. اور دوسری طرف خالد بن ولید 3 بار اس جگہ سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آرچرز کو کھڑائے تھے، لیکن یہ ناکام رہے کیونکہ ان لوگوں نے ان پر تیر چلا کر ان کو آگے آنے نہیں دیا، ان کو وہیں روکتے رہے. تو اب ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو کلیئر جیت دکھائی دی، اور مشرکون ڈر کے مارے جنگ کے میدان سے بھاگنے لگے، ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی بھاگنے لگیں. تو اب کیونکہ مشرکون بھاگ رہے تھے اور کافی سارے مسلمان دوسرے مشرکون پر حملہ کر کے ان کو مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے، تو کچھ مسلمان ایسے تھے جو وہاں پر مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، یعنی اسپوائلز آف وار کلیکٹ کر رہے تھے. یہ سین دیکھ کر جو آرچرز تھے جو جبل رماح پر کھڑے تھے وہ لوگ سوچے کہ مسلمانوں کی تو جیت ہو گئی، اب یہ لوگ سب مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں یعنی کہ مسلمان جیت گئے، تو ہمیں بھی جا کر ہمارے حصے کا مال غنیمت اکٹھا کرنا ہے. تو ان لوگوں میں ڈسکشن ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر انسٹرکشنز دیے کہ جب تک ہمیں وہ نہ کہیں، جب تک کہ ان کی آرڈرز نہیں آئیں، ہم یہاں سے نہیں ہل سکتے. پر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو کلیئر جیت ہے، یہ تو کلیئر وکٹری ہے، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں ہوگا، شاید وہ بھول گئے ہوں گے ہمارے بارے میں، تو ہم خود ہی جائیں گے اور اپنے مال اکٹھا کر لیں گے. یہ سوچ کر جو 50 لوگ تھے اس میں سے 40 لوگ وہاں سے نکل گئے، اور 10 لوگ وہیں رکے یہ سوچ کر کہ اگر وہ لوگ جائیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نافرمانی ہوگی. اس لیے وہ 10 لوگ انکلوڈنگ ان کے لیڈر جو تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، یہ لوگ سب اسی پہاڑ پر رکے رہے. لیکن 40 لوگ جو تھے وہاں سے ہٹ گئے اور وہ میدان میں آ گئے. تو اب یہ آرچرز جو تھے ان کے اس ڈیسیشن کو لے کر آگے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس سیشن کو یہیں روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.